السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، سفر کرنا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم میں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے علاج کے لیے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ تعلیم کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں، کچھ گھومنے اور پھرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور بھی لوگوں کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ سفر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، کون سے آداب بیان فرمائے ہیں، ہمیں انہیں جان لینا چاہیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم لوگ جو سفر کر رہے ہیں وہ سنت کے دائرے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو سورہ قریش پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے قریش خاندان کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ دو سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، ایک ملک شام کی جانب گرمی کے موسم میں، دوسرا ملک یمن کی طرف سردی کے موسم میں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ہم نے اے قریش کے لوگوں تمہارے لیے سفر کو آسان بنایا اور راستے کو پرامن کیا، سکون کے ساتھ جاتے ہو، اپنے مال کے ساتھ سکون کے ساتھ واپس آ جاتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، ان کی عبادت نہ کرو جو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اللہ رب العالمین نے تم کو کھلایا پلایا جبکہ تم بھوکے تھے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہارے اوپر خوف طاری تھا، اللہ رب العالمین نے تم کو مامون بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب ہم کو کوئی بھی نعمت امن کی صورت میں ہو، تجارت کی فراوانی کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، تعلیم کی صورت میں ہو یا کوئی اور نعمت، تو اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے اللہ رب العالمین مزید عطا کرے گا۔ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو انسان تجارت کی غرض سے بھی سفر کرتا ہے اور گھومنے پھرنے کی غرض سے بھی آدمی سفر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اولم یسیروا فی الارض، وہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے کیوں نہیں، زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے، فینظروا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، جبکہ وہ بڑے سخت اور بڑی قوت کے مالک تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں بنا سکتی، اللہ رب العالمین کو کوئی بھی شے عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ انہو کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے سیر و سیاحت کی بھی اجازت دی ہے، لیکن ہمیں آداب کے دائرے میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں سیر کرنا چاہیے۔ تو آج سفر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں اور کیا آداب ہیں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم سفر کا ارادہ کریں تو اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں، اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، تنہا سفر نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا الراکب شیطان، ایک جو سوار ہوتا ہے، ایک آدمی جو سفر کرتا ہے وہ اس کے ساتھ شیطان ہے، وہ شیطانی سفر ہے۔ والرکبان شیطانان، اور دو لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دو شیطان ہیں۔ والثلاثۃ رکب، اور اگر تین لوگ سفر کریں، یہ دراصل سوار لوگ ہیں جو کہیں کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے سفر کو شیطانی سفر کہا؟ اس وجہ سے کہ ایک آدمی کو شیطان کہیں بھی گمراہ کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کی خبر پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا کفن دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی جنازہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ آدمی کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں۔ دو کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شیطان، کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ ان دونوں کو شیطان ورغلا سکتا ہے، دونوں معصیت کا ارتکاب کر سکتے ہیں، برائی میں پھنس سکتے ہیں اور کسی بھی برائی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اور جب تین لوگ ہوں گے تو تینوں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوں گے، دو لوگ اگر ہوں گے تیسرا مخالف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما اعلم ما سار راکب بلیل واحد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک آدمی اگر سفر کرتا ہے تو اس کے تعلق سے جو میں جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں تو کبھی بھی ایک رات کے لیے ایک آدمی سفر نہیں کرے گا، ایک دن کا بھی سفر، ایک رات کا بھی سفر تنہا آدمی سفر نہیں کرے گا، جو میں جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں۔ تو میرے بھائیو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو متنبہ نہیں کر رہے ہیں کہ دور کا اگر سفر کرنا ہو تو تنہا سفر نہ کرو بلکہ ایک جماعت بنا لیا کرو؟ اگر ہم تین لوگ سفر کرتے ہیں یا تین سے زیادہ کا قافلہ بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو امیر بنا لو جس کی لوگ اطاعت کریں، جو اچھا آدمی ہو، جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور دیگر کام کا حکم دے، لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم، اگر تین لوگ سفر کریں تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان میں سے کسی ایک آدمی کو ان کا امیر بنا دیا، اور آپ نے حکم دیا کہ جس کو امیر بنایا گیا اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اور بیچ میں حدیث لمبی ہے، بیچ میں قصہ موجود ہے، اور حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ انما الطاعۃ فی المعروف، جس کو امیر بنایا گیا ہے اس کی اطاعت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی کا حکم نہ دے، جس میں اللہ کی معصیت ہو، نافرمانی ہو، اس کا حکم نہ دے۔ اگر ایسا کرتا ہے جس میں اللہ کی معصیت ہو، رسول کی معصیت، نافرمانی ہو، تو اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ فإنه لا طاعة لمخلوق فی معصیت اللہ، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جب آدمی سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو لوگوں کو الوداع کہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست کو، اقارب کو، ان کو الوداع کہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ تعالی اذا استودع شیئا حفظہ، کہ جب
کسی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب الوداع جو ہم لفظ بولتے ہیں، الوداع سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کہتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کیا گیا، من اراد ان یسافر فلیقل لمن یخلف، جب تم میں کا کوئی شخص سفر کرنے کا ارادہ کرے تو جس کو اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے لیے دعا کرے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں جس کے حوالے کی گئی امانت ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے اگر آدمی سفر کے لیے نکلے تو جس کو اللہ کے حوالے کر کے نکلا ہے، اس میں بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، والدین ہیں، ان کو اللہ کے حوالے کر کے آدمی سفر کے لیے نکل گیا ہے، اللہ رب العالمین جب تک وہ نہ لوٹے ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسری روایت قزعہ سے آتی ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا، آؤ میں تمہیں اس طریقے سے الوداع کہتا ہوں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے الوداع کہا تھا، کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، اور تمہارے جو آخری اعمال ہیں ان سب کے ساتھ تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ بن یزید الخطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو ان کو بھی الوداعی کلمات کہتے تھے۔ الوداعی کلمات کیا حدیث میں بیان کیے گئے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں سفر کرنے جا رہا ہوں، فزودنی، مجھے توشہ عنایت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے تاکہ وہ میرے سفر کی حالت میں زیادہ راہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زودک اللہ التقوی، تقوی جیسی چیز کو تم اپنا توشہ بنا لو۔ قال زدنی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اور وصیت کیجئے اور بیان فرمائیے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، وغفر ذنبک، اللہ رب العالمین تمہارے گناہ معاف کرے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی اور وصیت کیجئے اور نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا شِئْتَ، جہاں کہیں بھی تم جاؤ اللہ رب العالمین تمہارے لیے خیر کا دروازہ کھول دے۔ تو اب ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم الوداع کہیں تو ایسی صورت میں لوگوں سے دعا بھی طلب کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جب انسان سفر کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں انسان کھٹکنے لگتا ہے، یہ کمانے جا رہا ہے، یہ کچھ بن کے آئے گا، تو لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب شیطانی چنگاری جب اس انسان کے اوپر پڑے گی جو سفر کے لیے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ کامیاب نہیں، ممکن ہے کہ شیطانی چیز اس کو لگ جائے اور وہ بیمار پڑ جائے، اور جس کام کے لیے جا رہا ہے اس کا وہ کام نہ ہو۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کی جائے جن کو گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ان سے طلب بھی کیا جائے تاکہ وہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں جو سفر میں جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ نے بیان فرمایا، علیک بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، والتکبیر علی کل شرف، جب تم کسی اوپری جگہ میں چڑھو، پہاڑی پر چڑھو تو ایسی صورت میں اللہ اکبر کہا کرو۔ فلما ول الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت سن کر کے جب وہ آدمی واپس ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اطوی لہ البعد، اللہ تعالیٰ تو اس کی دوری کو لپیٹ دے، وہون علیہ السفر، اور اس کے سفر کو آسان بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسافر کو الوداع کہتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حاجت ہوئی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی میں سفر کرنے جا رہا ہوں، مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں لا تنسنا یا اخی من دعائک، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا کہ اے میرے بھائی سفر کی حالت میں جا رہے ہو، سفر کرنے جا رہے ہو، سفر کی حالت میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے یا آپ کے صحابہ کرام سفر کرتے تھے تو وہ کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا بیان فرمایا ہے اور کیا کہتے تھے، ان کے لیے کیسی دعائیں کرتے تھے، اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنت یہ ہے کہ جب ہم سفر کا ارادہ کریں تو ہم دعا پڑھ لیا کریں، سفر میں جانے کی دعا پڑھ لیا کریں۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوپایا، آپ کا گھوڑا ہوگا، آپ کا اونٹ ہوگا، وہ لایا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور جو ہی اپنا پیر اس کے رکاب میں ڈالا تو آپ نے پڑھا بسم اللہ کے نام سے۔ جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر صحابہ نے اور جو بھی ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ کو کس وجہ سے ہنسی آ گئی؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سفر کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے آپ نے بھی کیا جس طریقے سے میں نے کیا، اور اتنا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کس وجہ سے ہنسی آئی، آپ کس وجہ سے مسکرا پڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان ربک سبحانہ یعجب من عبدہ اذا قال اغفر لی ذنوبی یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب انسان اللہ رب العالمین سے سفر کی حالت میں جب اپنے چوپائے پر بیٹھ جاتا ہے، اپنی گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے پر تعجب کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ بندہ جب دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور بندہ جانتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھ جاتے، اپنے اونٹ پر بیٹھ جاتے، جب بھی سفر کا ارادہ کرتے اونٹ پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر اس کے بعد دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ اتنی دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چوپائے پر بیٹھ جاتے تھے، اور اسی روایت کے آخر میں ہے وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تھے تو بھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اور جب آپ اپنی منزل پر یعنی اپنے گھر کے قریب پہنچ جاتے تھے، اپنا گھر دیکھ لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ کیسے آپ سفر کرتے تھے، سفر سے لوٹتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے۔ سفر کی حالت میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کی حالت میں کی گئی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سفر کی حالت میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ تینوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعوت المظلوم،
مظلوم کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر جب دعا کرتا ہے، ودعوت الوالد علی ولدہ، جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے، تینوں دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی سفر کرے، کوئی بستی نظر آئے، چاہے اس میں آدمی جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا ہے، تو بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بستی دیکھتے اپنی آنکھوں سے اور آپ اس میں داخل ہونا چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھ کر کے دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب السماوات السبع وما اضلل والارضین السبع وما اقلل ورب الشیاطین وما اضلل ورب الریاح وما ذرین اسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اس بستی میں چلے جاتے تھے، کچھ ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور کچھ چیزوں سے آپ نے پناہ طلب کی اللہ رب العالمین سے۔ اسی طریقے سے جب انسان سفر کرتا ہے، سفر کی حالت میں انسان کو خدشہ ہوتا ہے کہیں اس کے مال پر کوئی ڈاکو قبضہ نہ کر لے، کہیں حملہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی مال اس کا چھین نہ لے، کہیں جان ضائع نہ ہو جائے، آدمی کو خوف ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے ڈر محسوس ہوتا تھا تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو ان کے اور آپ اپنے درمیان کرتا ہوں اور ان کے شر سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ جب آدمی کہیں پر ٹھہرے، سفر کر رہا ہے، کہیں پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا، تو اس سلسلے میں خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جب تک بندہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ جاتا، وہاں کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ کوئی سانپ، نہ کوئی بچھو، نہ کوئی اور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر فاقبل اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور رات آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو مخاطب کر کے دعا کرتے تھے، یا ارضی، اے زمین، ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، اعوذ باللہ من شرکی، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وشر ما فیکی، اور جو تمہارے اندر شر موجود ہے اس سے میں پناہ میں آتا ہوں، وشر ما خلق فیکی، اور جو شر تیرے اندر پیدا کیا گیا میں اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وشر ما یدب علیکی، اور ہر وہ کیڑا مکوڑا جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، جو رینگتا ہے، اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، میں شیر سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ، اور ہر اس کالے جانور سے جو ڈنک مارتا ہے، من الحیۃ والعقرب، چاہے وہ سانپ ہو چاہے بچھو ہو، ومن ساکن البلد، اور جنوں سے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ومن والد وما ولد، اور ابلیس سے اور جو ابلیس کی جو ذریت شیاطین ہیں میں ان سے پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، کیا ہم یہ سب کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان سفر کرتا ہے، کہیں پر پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہاں اندھیرا ہوتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ سامنے سے شیر بھاگ گیا، ہاتھی چلا گیا، سانپ گزر گیا، کتا بھاگ گیا، اس قسم کی صورتیں انسان کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ شیاطینی وسوسے ہیں جو انسان کو ڈرانے کے لیے وہ شیطان مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اذا توغلت لکم الغیلان فنادوا بالاذان، جب یہ شیاطین
تم کو مختلف شکلوں میں دکھائی دینے لگیں تو وہاں اذان دے دیا کرو۔ وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ وہاں پر اذان دے دو۔ جب اذان دو گے شیاطین وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ عام حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ شیطان جب اذان کے کلمات سنتا ہے تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ کیوں اتنی تیز بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز نہ پڑے، وہ اس کو سن نہیں سکتا ہے، اس کی تاب نہیں لا سکتا، وہ شیطان بھاگتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب انسان کو اس قسم کی چیزیں ستانے لگیں سفر کی حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہاں اذان دے دی جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم وادی میں اتریں یا پہاڑوں پر چڑھنا شروع کریں تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے لوٹتے یا حج سے لوٹتے یا عمرے سے لوٹتے تو جب زمین کا کوئی اوپری حصہ آتا، ٹیلا آتا تھا، پہاڑ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر اس کے بعد آپ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آدمی سفر کرے تو رات میں سفر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر کرتے تھے، تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، علیکم بالدلجہ، رات میں سفر کیا کرو، فإن الارض تطوى باللیل، اس لیے کہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے، رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے، سفر آسان ہو جاتا ہے، سفر جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ رات میں جب ہم سفر کریں یا دن میں سفر کریں، جب پڑاؤ کرنا ہو، خیمے لگانا ہو، تو ہم راستے میں خیمے نہ لگائیں، راستے میں خیمے لگانے سے بچنا چاہیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے، فعرس بلیل، رات میں جب پڑاؤ کرتے، اضطجع علی یمینہ، آپ دائیں جانب لیٹ جاتے تھے، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، جب صبح کی نماز سے پہلے، فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے اترتے تھے، نصب ذراعیہ، اپنی کہنیوں کو اس طریقے سے کر لیتے اور اپنے ہتھیلے کے اوپر اپنا سر رکھ کر کے آرام کرتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر میں فجر کی اذان ہو جائے گی، اگر سو گئے تو فجر کی نماز چلی جائے گی۔ تو میرے بھائیو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں کیسے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر، اونٹ پر اتنا لمبا لمبا سفر کرتے تھے، آپ کو بھی تھکان ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے آتے تھے، دیکھتے تھے کہ ٹائم ہے سونے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، لیکن دائیں کروٹ، اور ایک شخص کو مقرر کرتے تھے جو آپ کو نماز کے لیے جگائے گا، اور جب وقت کم ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسے ہی ٹیک لگاتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، کیونکہ فجر چلی جائے گی، فجر کا وقت فوت ہو سکتا ہے۔ اور ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، تھکتے ہیں، اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں، اور اگر ہم رات میں سو گئے ہیں تو 12 بجے ہی پھر دن میں نیند کھلتی ہے، فجر بھی غائب، ظہر بھی غائب، کیونکہ پیر میں تکلیف ہے، حرم میں جا نہیں سکتے، تو اسی میں پڑھ لو۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ ہے کہ جب کئی لوگ سفر کر رہے ہوں، ایک جماعت سفر کر رہی ہو، تو ایسی صورت میں کہیں پر پڑاؤ ڈالیں تو متفرق طور پر ایک یہاں، ایک دوسرا وہاں، تیسرا وہاں، وادیوں میں بکھرے نہیں، بلکہ اکٹھا ہو کر کے رہیں، چادر بچھائیں یا جو بھی بچھانا ہو، اکٹھا ہو کر کے رہیں۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ کان الناس اذا نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا تفرقوا فی الشعاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ سفر کرتے تھے تو وادیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وادیوں میں ادھر ادھر بکھر جاؤ گے تو شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، شیطان تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا کہنا تھا، تمام صحابہ اکٹھا ہو گئے،
صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک چادر بھی چھا دی جاتی تو سب کے سب ایک ہی چادر پر آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اس طریقے سے سفر کرتے تھے۔ سفر کی حالت میں ہمیں حرام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ سننے کی چیز ہو یا دیکھنے کی چیز ہو، حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تصحب الملائکۃ رفقہ فیہا کلب او جرس، فرشتے ان لوگوں کے ساتھ سفر نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بنتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں جن کے ساتھ کتا ہو یا جرس گھنٹی وغیرہ ہو۔ آج چیزیں ہیں جو بجانے والی ہوتی ہیں، چاہے پیانو ہو، چاہے اس طریقے کی کوئی بھی چیز ہو، لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بجانے والی جو چیز آدمی اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے تو ایسی صورت میں فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس من مزامیر الشیطان، یہ جرس گھنٹی ہے، چاہے پیانو ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، یہ شیطانوں کی مزمار ہے، شیطانوں کی بانسری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جبکہ سفر کی حالت میں ہم ہوتے ہیں تو ایسی حرام چیز دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اگر جاتے ہیں تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر فرشتے نہیں رہتے ہیں، اور فرشتے جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ بنی رہتی ہے، اور فرشتے نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ شیطان وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے اور بھی سنتیں ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے، ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کام سے نپٹ لیتے تھے تو جلدی اپنے گھر لوٹنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب گھر لوٹتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو، بچوں کو خبردار کر دیتے تھے کہ فلاں دن انشاءاللہ ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ کار تھا کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، اچانک سفر میں سے جب لوٹو تو رات میں اچانک گھر میں نہ لوٹو، اس لیے کہ خواتین جو تمہاری بیویاں ہیں وہ اپنے بالوں کو سنوار لیں اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں جو سفر کی حالت میں کیے جاتے ہیں اور کرنے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، بات چونکہ لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔